نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ دنوں سے ناسازگار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے کہا کہ عائشہ کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، یعنی ظاہری اعضاء میں آپ کی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس پر وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے کیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام کا بتلایا جہاں پہ جادو ڈالا گیا ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے جادو نکلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، کیا میری امت کو بھی اتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے گی جادو کی وجہ سے؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر آپ کی امت صبح و شام سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھے گی تو اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ سورہ ناس اور سورہ فلق کا شان نزول، یعنی کس وجہ سے سورہ ناس اور سورہ فلق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف، یعنی حدیث میں سورہ ناس اور سورہ فلق کے بارے میں کیا بیان ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ پاتا پھیرتے۔ عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔